جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت ہم نیک مطلوب چاہتے ہیں۔ مطلوب میں جان کے بولتی ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ بات۔ بہرحال جو آج کا ولاگ ہے اس کے حوالے سے ضرور آپ کو بتانا ہے کہ وہ ساری باتیں جو پچھلے کئی دنوں سے میں اپنے مختلف ولاگز میں کہہ چکی ہوں وہ اب آہستہ آہستہ سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بلی مکمل طور پر تھیلے سے باہر آ چکی ہے اور اب صرف جمپ کرنا باقی اس کا رہ گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے اس وقت ملک کے اندر جو کیوس، افراتفری اور ایک انارکی کی سی سچویشن پھیلانے کی کوشش تھی، اس میں جتنے بھی عناصر تھے، دشمن تھے، دوست تھے، جو دوست کے پہناوے میں دشمن ہیں، جو بھی ہیں، وہ تقریباً اس میں کافی حد تک انفارچونیٹلی کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک ایک ادارے، ایک ایک شخصیت، ایک ایک جو جسے کہنا چاہیے اہم ادارے، ان کے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیے جانے کی مہم جو گزشتہ 4 سال سے شروع کی گئی تھی، اب وہ اپنے انجام تک پہنچ رہی ہے۔ عمران خان صاحب اپنے واحد وہ ہیں اس پورے ملک میں جو کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ آئین کا مطلب عمران خان صاحب ہیں، جمہوریت کا مطلب عمران خان صاحب ہیں، آئین، قانون، انصاف، ہیومن رائٹس، یہ سب کے سب کا مقصد جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنے آپ سے منسوب کرتے ہیں، اور جب دوسرے کی باری آتی ہے تو وہ تمام حقوق اس سے لینے کی بات کرتے ہیں، جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی اور اس کے بعد بھی۔ اور آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں اور کھل کے سامنے آئیں گی تاکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو خطاب کیا ہے، ممکنہ طور پر، مبینہ طور پر کسی شخصیت کے پیغام کے اوپر ری لانچ کیا جا رہا ہے لانگ مارچ کو، اور یہ لانگ مارچ ری لانچ اس لیے کیا جا رہا ہے، یعنی فلم جہاں رکی تھی اسی فلم سے اگلا سیکول جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کی جو منزل مقصود بتائی گئی ہے اس تک پہنچنے، ان تاریخوں تک پہنچنے جس میں کہ آرمی چیف کو تعینات کرنا ہے، اور راولپنڈی تک پہنچنے اور راولپنڈی سے عمران خان صاحب کا آگے لیڈ کرنے، یہ ساری وہ باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نئے انتخابات کا مطالبہ آپ نے سنا ہو کئی دنوں سے کہ کوئی اس طرح کا مطالبہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب نئے انتخابات کا مطالبہ تقریباً جو ہے وہ بھول چکے ہیں۔ اب صرف اور صرف ان کا مسئلہ اور ان کا معاملہ، ان کا پرابلم صرف پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی تھا، ہے اور رہے گا۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہا، کیونکہ اگلے 10 سے 15 دنوں کے اندر انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ منگل سے اپنے لانگ مارچ کے آغاز کو پہنچانا ہے اس راولپنڈی میں، اور وہاں سے گھر سے خود بیٹھ کے انہوں نے خطاب کرنا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے اگلے 10-15 دنوں کے اندر راولپنڈی یہ ان کا لانگ مارچ پہنچے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان کو بالکل بھی ان کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں نکلے، اور ان کو اس سے شاید اب کوئی مطلب بھی نہیں رہا، کیونکہ جب آپ نے گیم خراب کرنا ہوتا ہے تو آپ کوئی ایک جو بچہ ہوتا ہے جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں گلی میں، وہ ایک بچہ جو کہ کھیلنا نہیں چاہتا اور کھیلنے دینا بھی نہیں چاہتا، وہ صرف آ کے وکٹ اٹھا کے بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ساری ٹیم جو کھیل رہی ہوتی ہے اور جو اپنا پورا میچ سجا کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنے سر کو پیٹے، کہ جگر کو پیٹے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا پورا میچ جو ہے وہ خراب کر دیا گیا ہے، اور ایک ایسے شخص نے خراب کیا ہے جو میچ کھیلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ تم میچ آؤ اور کھیلو اور اپنی وکٹ لو، یا اپنی تم بیٹنگ کرو، یا تم اپنا جو ہے وہ اپنا امپائرنگ کرو، یا تم اپنی جو ہے وہ اپنا بالنگ کرو، مگر وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو بھی نہیں کھیلنے دینا۔ تو یہ وہ والی کہانی ہے، یعنی آرمی چیف شہباز شریف کو نہیں لگانے دینا، اور آرمی چیف میں نے خود تو لگانا نہیں کیونکہ میں تو اب وزیر اعظم نہیں ہوں، تو میں نے کسی کو لگائے ہوئے کو بھی میں نے صرف اور صرف کانٹروورشل کرنا ہے۔ تو یہ کام بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پریشر گروپس ہوتے ہیں، میں بہت دنوں سے یہ بات کر رہی ہوں کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اب پریشر گروپ بنتے چلے جا رہی ہے۔ پریشر گروپس کا یہی کام ہے۔ کسی زمانے میں اور مختلف چیزوں کے اوپر جماعت اسلامی کو اسی طرح سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب انفارچونیٹلی تحریک انصاف خود استعمال ہو رہی ہے، یہ کوئی اور کر رہا ہے، لیکن بہرحال اب یہ ایک بہت واضح موقف کے ساتھ سامنے آ گئے، کیونکہ اگلے 10 سے 15 یا 20 تاریخ تک جو ہے 27 اراؤنڈ 27، کیونکہ یہ 20 دن بنتے ہیں، 15 سے 20 دن، اس دوران ہی یہ اہم تعیناتی جو ہے وہ ہونی ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر تعیناتی اب کر دی جاتی ہے فوری طور پر، جس کے کہ فوری امکانات نہیں ہیں،
تو عمران خان صاحب یہ سمجھیں گے جو کر رہے تھے، یعنی کہ یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ ہم فوری طور پر اناؤنس کر دیں، مگر یہ کہا گیا کہ اگر ایسا ہوگا، راولپنڈی کی طرف سے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ اگر ایسا ہوگا تو لگے گا کہ آپ نے سرنڈر کر دیا ہے، تو اس لیے اب اس معاملے کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہیے۔ پی ایم ایل این کے اندر اس کے اندر انریسٹ موجود ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہو جائے تاکہ یہ متنازع نہ ہو اور یہ معاملہ ختم ہو۔ لیکن جو راولپنڈی سے یا آرمی کی طرف سے ایک ضرور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اگر پہلے کر دیا گیا تو لگے گا کہ انڈر پریشر ہے، اور پہلے کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنریبل ایگزٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا، اس لیے فوری طور اس معاملے کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا، اس کو اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اب ٹائم تک جانے میں بہت دن ہے، اور اس دوران کیا کیا کچھ ہوگا، جتنا کچھ ابھی ہوا ہے اس سے شاید ڈبل آپ کر لیں، جو کہ اگلے چند دنوں کے اندر متوقع ہے کہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اب یہ ٹھان لی ہے، لانگ مارچ دوبارہ آئے گا، پنڈی میں آئے گا۔ ان کس شخصیت سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ بھی ایک کہانی ہے، اور وہ پیغام کیا پہنچا ہے، کیوں پہنچا ہے، یہ بھی ایک کہانی ہے۔ کیا واقعی ان کو انگیج کرنے کی اب کوشش کی جائے گی، جو کہ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ سے کسی صورت بات نہیں کریں گے، تو کیا اب اس کا مطلب یہ لیا جانا چاہیے کہ آپ کو ان کو انگیج کیا جائے گا اور انگیج کر کے ان کی انپٹ لی جائے گی، یا ان کو کچھ ظاہر ہے کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوتی ہے بات چیت، یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ اب جو دوبارہ لانگ مارچ ہوا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد تو یہ کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں انپٹ یا اپنے ان کی جو ناپسندیدہ شخصیت ہیں وہ نہ آئیں، جو پسندیدہ ہیں وہ آئیں، پسندیدہ اگر نہیں آ سکتے تو کم از کم وہ نہ آئیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں، اور اسی لیے وہ ایک جنرل صاحب جو یہاں پہ اسلام آباد میں ہیں ان کو بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو آرمی کے اندر تعلق یا جن لوگوں کے جو جس طرح کے لوگوں میں ہے ان کا ایک بڑی اچھی ریپیوٹ یعنی کہی جاتی ہے، اور وہ ان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ کہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج ہم آپ کو ٹارگٹ کریں، کل آپ کے ساتھی، آپ کے باس جو تھے ہیں یا ہو سکتے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے، تو یہ ایک پرپز اس کا جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان تک اطلاعات آ رہی ہیں نئے چیف کے حوالے سے، جو ان کو لگتا ہے کہ شاید کہیں عاصم منیر صاحب نہ بن جائیں، تو ان کو بھی کنٹروورشل بنانے کے لیے اس جلوس کا آنا، پنڈی کی طرف آنا، پنڈی سے اسلام آباد آنا، اسلام آباد تو شاید ان کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے، لیکن جہاں بھی آنا ہے تو یہ ان کے ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ ہے، اور یہی وہ اصل ہدف ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کل وزیر اعظم کی طرف سے جو چیف جسٹس کو کہا گیا کمیشن بنانے کا یا فل بینچ بنانے کا، اس کی حمایت کی ہے۔ کس معاملے کے اوپر؟ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے حوالے سے حمایت ضرور کی ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے مشروط کر دیا۔ انہوں نے بہت جیسے کہنا چاہیے چالاکی سے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ذہانت سے، انہوں نے اس پورے معاملے کو چیف جسٹس کے سامنے جو ہے وہ مشروط کر دیا ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہے تو پھر آپ کو اس بات کا بھی جائزہ لینا پڑے گا، سائفر کے اوپر بھی آپ کو کمیشن بنانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو جس پہ آلریڈی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی مداخلت یا سازش جو تھی وہ اس وقت موجود نہیں تھی، اور ساتھ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کے معاملے کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اور آج انہوں نے ایک بہت اہم انکشاف بھی کیا، اور وہ اہم انکشاف یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جو اعظم سواتی کی ویڈیو ہے، یہ ویڈیو جو ہے یہ فیک نہیں ہے بلکہ یہ اصلی ویڈیو ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی ہے کہ جو کمیشن بنایا جائے اس کو ضرور یہ انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کس کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، کن چیزوں کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ فیک نہیں ہے بلکہ اصلی ہے، کیونکہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ یہ فیک ہے، جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اوریجنل ہے۔ اگر یہ اوریجنل ویڈیو ہے اعظم سواتی صاحب کی تو یہ ظاہر ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور ویسے فیک کو بھی ہونا چاہیے، ہر صورت ہونا چاہیے، لیکن ابھی بہت دن اور باقی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر بار بار کچھ چیزیں سامنے آئیں، اس طرح سے ملے جلے واقعات سامنے آئیں، جو کہ بہت ہی حیران کن، پریشان کن بات ہوگی پاکستان کی سیاست میں اگر یہ
لمحہ آ چکا ہے، یہ سیاست میں نہیں آیا، یہ سیاست میں نہیں آیا، جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد کو پانا چاہتا ہے، وہ ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے، یا اس طرح کے جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، اس کا بینیفیشری کون ہے اور بدنام کون ہو رہا ہے۔ اور بدنام ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بدنام نہیں ہو رہا۔ تو اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، گو کہ سینٹ نے بھی ایک کمیٹی تشکیل کر دی ہے اعظم سواتی صاحب کے ایشو کے اوپر، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ دھرنا دے دیں اعظم سواتی صاحب کو، اور اعظم سواتی صاحب یہ کر دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ کر دیں گے، کیونکہ آپ نے جب ہر چیز کے معاملے کے اندر آ کے اس کو کنٹروورشل کرنا ہے، ہر چیز کو متنازع کرنا ہے، تو یہ جو چیف جسٹس آپ کا فل کوٹ بنے گا عمران خان صاحب پہ حملے اور جو وہ الزامات لگا رہے ہیں اس کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو کنٹروورشل کرنے کے لیے اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے کہ آپ اعظم سواتی صاحب سے کہیں کہ آپ باہر بیٹھ جائیں، اور سارا میڈیا اور تمام جو ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ صرف اور صرف اس کے اوپر توجہ دے گی۔ یہ تمام جو چیزیں آ رہی ہوں گی اس دوران کہ یہ حملہ ہوا نہیں ہوا، کتنی گولی لگی، کہاں نہیں لگی، جس کے اوپر اب بہت ساری باتیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ پیچھے آ جائیں گی۔ اور یہ جو معاملہ ہے میڈیا کے لیے بھی ایک، اور ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن جب وہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ساری توجہ ادھر بھی پڑ جائے گی، اور اگر وہ نہیں بھی بیٹھتے تو پریشر ڈالنے کے لیے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور پریشر اسی طرح سے وہ ڈالیں گے بھی۔ جہاں تک رہ گئی بات اس معاملے کی کہ یہ جو ان کی جو رپورٹس آ رہی ہیں مختلف عمران خان صاحب کی، میں اس پہ نہیں جاتی۔ بہت سارے اخبارات نے یہ کہا ہے کہ جناح ہسپتال کا جو ہے وہ معاملہ کیا تھا، اور جو دوسرا معاملہ ہے وہ کیا ہے، شوکت خانم نے کیا کہا، یہ بہت ساری، میں اس میں بالکل نہیں جا رہی اس ڈیٹیل میں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کو گولی لگی فوری طور پر آپ کو پلستر کر دیا گیا وہیں ٹرک کے اوپر، اور آپ سیدھے شوکت خانم چلے گئے، جبکہ جب کوئی ایسا واقعہ سانحہ ہوتا ہے تو آپ سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں اور وہاں سے ایم ایل لیتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ آپ میڈیکل لیگل رپورٹ جو ہے وہاں سے لیتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے۔ آپ نے وہ نہیں لی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر آپ جنرل فیصل پہ کر دیں، آپ ایف آئی آر وزیر اعظم پہ کر دیں، آپ ایف آئی آر فلاں، یہ آپ کی خواہش ہے، جس خواہش کو آپ پائے تکمیل تک لے جانا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ جو آپ کے حصے کا کام تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ وہ میڈیکل لیگل جو کہ آپ کو کروانا چاہیے تھا سیدھے کسی سرکاری اسپتال سے تاکہ ایف آئی آر کاٹی جاتی، وہ آپ نے نہیں کیا۔ اسی معاملے کے اوپر اختلافات اس وقت پرویز الہی صاحب کے ہیں، جو کہ اس وقت بہت فکس ہوئے ہوئے ہیں بیچارے، بہت بڑی دو لڑائیوں کے اندر، دو شخصیات کی یا دو اداروں کی لڑائی میں وہ پھنس گئے۔ میرا کوئی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک فیکٹ ہے کہ اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، لیکن بغیر انویسٹیگیشن کے وہ دوسروں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، جبکہ پنجاب کے اندر حکومت ان کی ہے، ایف آئی آر کٹنی ہے، اور جو الزامات شاہ محمود قریشی صاحب نے آئی جی پہ لگا دیے ہیں، ان کے اوپر جو انہوں نے بدزبانی کی ہے، اس کے اوپر پولیس کے اندر بھی بہت غم اور غصہ ہے، اور جو آئی جی ہیں انہوں نے کہہ دیا بالکل اسی طرح سے جیسے سندھ میں آئی جی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، تو ری ایکشن سامنے آیا۔ آپ نے آئی جی کو دھمکایا اس لیے ہے کہ ری ایکشن سامنے آئے اور پوری جو سٹیٹ ہے وہ کلیپس کر جائے، پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سٹیٹ جو ہے اس کی جو فرنٹ لائن ہے وہ کلیپس کر جائے۔ یہ ایک پورا ایک، جس کو نہیں سمجھ میں آ سکتی بات، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ بات پاکستان کے عوام کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ پولیس کے آئی جی کو ٹارگٹ کریں اور پولیس ریئیکٹ نہ کرے اور ریئیکٹ کرے، اور کل کو اگر استعفیٰ نہ دے اور استعفیٰ دے کے لوگ گھروں کو چلے جائیں، تو ایک پوری جو ریاست کی فرنٹ لائن ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ضرب لگا دے، اور وہ ضرب جو ہے وہ تحریک انصاف نے لگا دی ہے اس معاملے کو لے کر کے۔ دوسری طرف انہوں نے ایک اور ضرب بھی لگائی ہے، انہوں نے ضرب لگائی ہے پاکستان کے صحافیوں کے اوپر، پاکستان کے چیدہ صحافیوں کے اوپر۔ آج عمران خان صاحب نے اپنی ریڈ لائن کراس کی ہے صحافیوں کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، ایک ایسی ویڈیو، ایک ایسا بیان جو کہ ایک خبر ہے صحافی کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی ملزم یا مجرم ایک واقعے کے فوراً بعد، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ویڈیو لیک ہوتی ہے، ظاہر صحافیوں تک آتی ہیں چیزیں، ایسے نہیں ہے کہ نہیں آتی ہیں، اور وہ شخص جو کہہ رہا ہے آپ اس کے اوپر نہیں جا رہے، جو وہ کہہ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں نے یہ ٹویٹ کیسے کر دی،
میرا مطالبہ ہے پاکستان کے صحافیوں اور صحافتی اداروں کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس ہونا چاہیے۔ آپ ذرا سی بات کے اوپر صحافیوں کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے آنریبل لوگوں کو، مرتضیٰ سولنگی، وقار سبتی، حامد میر صاحب، اور اگر میں بھول رہی ہوں ایک دو اور نام، ان کو آپ نے یہ ان پہ الزام لگایا کہ آپ نے وہ مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے جو ہے جیو ٹیلی ویژن پہ، سما ٹیلی ویژن پہ، کہ آپ نے اس مجرم کی یا اس ملزم کی یا جس نے حملہ کیا تھا ایک مذہبی رنگ دینے کے لیے آپ نے چلائی۔ ہمارے پاس خبر آتی ہے، آپ خبر کے دینے والے کو نشانہ مت بنائیں، میسنجر کو شوٹ مت کریں، اور آپ جان بوجھ کے جو ہے یہ الزام صحافیوں پہ لگا کے ان کو، ان کی کریڈیبلٹی کو یا ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا ہے، عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے پولیس کو ڈسکریڈٹ کر دیا اس پورے واقعے کے اندر، آئی جی کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے پاکستان کے چیدہ صحافیوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر دی تاکہ ان کی بات صرف سچ مانی جائے، دوسری طرف کا پہلو سچ نہ بتایا جائے جو سامنے آ رہا ہے۔ تیسرا، انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس کو دھمکا بھی دیا کہ آپ خبردار، جو پرائم منسٹر کمیشن بنا رہے ہیں، فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ فل کورٹ آپ نہیں بنائیں گے ورنہ پھر ہم باہر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ چوتھا، آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی جو آپ کے ایشوز ہیں وہ آپ نے لانگ مارچ کو دوبارہ شروع کر کے اور اس طرح کے معاملات کو دوبارہ پریشر میں لانے کے لیے اس ادارے کو بھی انڈر پریشر کر دیا، اور اس ادارے کے ایک اہم جو جنرل ہیں، آئی ایس آئی کے جنرل ہیں، جنرل فیصل، ان کو بھی آپ نے ملائن کرنا شروع کر دیا تاکہ ادارہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے۔ تو آپ ایک تیر سے کئی شکار نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے ہیں تو یہ ریاست جو کہ جو کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کو آپ کمزور کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے اندر بہت سارے کیریکٹرز، بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار رہا ہے، بالکل رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کو کمزور کیا جائے تاکہ فائدہ کوئی اور اٹھائے۔ تو میرا خیال ہے کہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ جو سچ کہے گا وہ گالی سنے گا، جو سچ کہے گا اس پہ الزام لگیں گے، جو سچ کہے گا اس کو ملائن کیا جائے گا، لیکن یہی وقت ہے سچ کہنے کا، سچ سننے کا اور سچ کو پھیلانے کا، تاکہ پاکستان کی ریاست پہ آنچ نہ آئے، سچ پہ آنچ نہ آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔